لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اور جو رحیم و غفور ہے، جو تواب ہے، جو حکیم اور علیم ہے، جس کی بے پناہ نعمتیں، فضل اور احسانات ہم سب پر ہر آن ہر لمحہ جاری و ساری ہیں. درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، جو ہمارے آئیڈیل اور ہمارے رہبر ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جن کی سیرت اور کردار قابل اتباع اور قابل اقتداء، جو انسانوں میں مکمل انسان ہے اور شافع محشر ہیں، ہادی اور خبر. اللهم صل وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ماہ شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. ان میں ایک اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. سال بھر میں ہم نے جو کوتاہیاں، جو نیکیاں، جو اچھے اور برے اعمال کیے ہیں، ان سارے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، مومن کی صفت اور مومن کی زندگی ہمیشہ
ہر وقت اور ہر لمحہ خوف اور امید کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جس کو اللہ کا خوف نہ ہو، اور وہ مومن ہی نہیں جس کو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہو۔ ہم ہزار گنہگار سہی، ہم بدعمال سہی، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت سے سرفراز ہیں، جس کو نعمت ایمان کہتے ہیں، جس کو نعمت اسلام کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مختلف قسم کے مواقع عطا کرتا ہے۔ کبھی ذی الحجہ کی 10 راتیں وہ آپ کی مغفرت کے لیے آپ کا استقبال کرتی ہے، کبھی مہینے کے اندر محرم کے 2 روزے وہ آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بطور ہدیہ اور تحفہ عطا کیے گئے ہیں۔ کبھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرم مہینوں میں عبادت کرنا اور ان مہینوں میں عبادت کرنے کی فضیلت کو اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، اور کبھی آپ کو شعبان المعظم کے مہینے میں اور اس کے بعد آنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عنایت فرماتا ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جتنی زیادہ آپ عبادت کرتے ہیں، اس مہینے میں جتنے زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں، اس مہینے کے علاوہ رمضان کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ کو اتنا زیادہ روزے رکھتے ہوئے، اتنا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ روزے دار جو یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تب عبادت کر لیں گے، تب قرآن کی تلاوت کر لیں گے، تب تہجد پڑھ لیں گے، وہ موسم تو آنے ہی والا ہے، اس غفلت میں انسان شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ بعض لوگ جنہوں نے رجب کے مہینے میں اللہ کو یاد کیا تھا، جو شعبان کے مہینے سے پہلے کا مہینہ ہے، وہ تھک ہار کر وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب شعبان کے مہینے میں ذرا آرام کرتے ہیں، اس کے بعد والا مہینہ اور رمضان کا مہینہ ہے اس میں عبادت کر لیں گے، اور ہم نے رجب کے مہینے میں تو عبادتیں کی ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کا جو مزاج ہے، انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، وہ طبیعت اس زندگی میں آرام کی طلبگار ہوتی ہے، اس میں غفلت آتی ہے، اس میں سستی آتی ہے، ہر محنت کے بعد انسان کو آرام کرنے کا من کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر انسان ایک مومن غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ جب لوگ اللہ کی عبادت سے غفلت میں ہو، اس وقت اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رات کی تاریکیوں میں جب دنیا خواب خرگوش میں گرفتار ہوتی ہے، اپنے نرم و گداز بستروں پر وہ آرام فرماتی ہوتی ہے، اس غفلت کے عالم میں اگر کوئی بندہ اپنے آرام کو قربان کرتے ہوئے، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہوئے رات میں بیدار ہوتا ہے، رات
یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت بڑی پسند آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر اعلان فرماتا ہے کوئی وہ شخص ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا جس کو میری مغفرت کی ضرورت ہو, جس کو میری رحمت کی ضرورت ہو, جو مجھ سے بے نیاز نہ ہو. ہے کوئی ایسا غالب غافل شخص جو اپنے گناہوں پر پشیماں ہو کر میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. ہے کوئی رحمت کا طلبگار, میں اس پر رحم کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی عبادت بڑی پسند ہوتی ہے جو عبادت اس وقت کی جاتی ہے جب لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہوں. اسی لیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں انسان رمضان کے بھروسے پر عبادت کرنا ترک کر دیتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس وجہ سے میں اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کروں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے دوسری وجہ بیان فرمائی, اس مہینے کے اندر اللہ کے یہاں پر سال بھر کے اعمال کو اللہ کے یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. جب آپ اللہ کی عبادت میں ہوں گے اور فرشتے آپ کے تعلق سے اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ تیرا یہ بندہ ابھی روزے کی عالم میں ہے, ابھی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے, ابھی راتوں میں تہجد پڑھتا ہے, تیرے سامنے زارو قطار روتا ہے, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اپنی بدکاریوں کو اپنی بدعمالیوں کو یاد کرتا ہے اور تجھ سے معافی مانگتا ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحیم ہے, اللہ نہایت کریم ہے, نہایت مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان کی خلا اور فضا کے برابر کیوں نہ ہو. میں آج کے اس خطبے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سال بھر بے نمازی رہے, جنہوں نے نمازیں نہ پڑھی, جنہوں نے مسجدوں کو ناباد کیا, جنہوں نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو غصب کیا, جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا, جنہوں نے کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, جنہوں نے کبھی تحجد نہیں پڑھی, جنہوں نے قرآن کو ترک کیا, قرآن کی تعلیمات کو ٹھکرایا, جنہوں نے کذب کو نہیں چھوڑا, جھوٹ کو نہیں چھوڑا, جنہوں نے سچائیوں کی عادت نہیں ڈالی. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اللہ نے قرآن کے اندر, حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بہت سارے اعمال بتلائے. میرے بندوں, ان اعمال کو کر کر, ان اعمال کو وسیلہ بنا کر, ان اعمال کو اختیار کر کر, ان اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کی ساری سیاہ کاریوں کو تم دھول سکتے ہو, تم سارے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہو. ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اس پاک مہینے میں, اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے. اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیجئے. اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں کے حقوق جو آپ نے غصب کیے ہیں ان حقوق کو ان کی طرف لوٹا دیجئے. میرے بھائیوں, اس مہینے کے استقبال سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. سب سے پہلا عمل جو اس مہینے میں انسان کو کرنا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, اللہ کی طرف توبہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا, رونا, اللہ سے وعدے کرنا کہ اللہ پاک دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بے نمازی ہے نمازوں کی عادت ڈالے, اگر کوئی جھوٹ بولنے کی کسی کو عادت ہے وہ اپنے جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کرے. اگر کسی نے کسی پڑوسی کے دل کو دکھایا ہے, اس کو نقصان پہنچایا ہے, اس کو تکلیف پہنچائی ہے, اس کے پاس جا کر اس دنیا کے اندر اپنے گناہ کی بخشش کرا لے, اس کے حق کو لوٹا لے. میرے بھائیوں, اس مہینے کے اندر انسان کو توبہ کرنی چاہیے. توبہ کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ جانتے ہیں بندوں کے اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے, آج اگر کوئی شخص آپ کے پاس کچھ مانگنے آ جائے, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے,
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص آخر کیوں آیا ہے، آپ کے دل میں کڑن محسوس ہوتی ہے، دمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی ضرورت کو آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ ہزارہ بہانے کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات، وہ رحیم ذات، وہ پاک ذات، وہ مقدس اور بابرکت ذات، وہ ہم سب کی خالق ذات، وہ ہم سب کو کھانا پینا چلنا پھرنا وہ سب عطا کرنے والی ذات، وہ ذات جس نے آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے ان کو بنایا اور اس کو اس سورج کو اس چاند کو آسمان کی زینت بنایا، زمین کے سینے میں آپ کے لیے پانی رکھا، سمندر اور موجیں بنائی، اسی طریقے سے لہلاتی ہوئی کھیتیاں بنائی، پھل بیل بوٹے تتریاں اور اسی طریقے سے چمکتے دمکتے ہوئے اس زمین کا یہ گلشن بنایا۔ اور رب کریم جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں پشیماں ہو کر، اپنے گناہوں کو لے کر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ پر ناراض نہیں ہوتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا، زندگی بھر میری تعلیمات کو ٹھکراتا رہا، زندگی بھر مجھے ناراض کرتا رہا، نہیں میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھتا ہے اور پشیماں ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے پیدا کیا، میں انسان ہوں، میں نے گناہ کیے، اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی اس جو ہے طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو شخص کسی بیاباں میں، کسی صحرا میں اس کی ایک سواری ہوتی اور اس کی سواری پر اس کا کھانا پینا لگا ہوتا ہے، اچانک اس کی سواری غائب ہو جاتی، وہ اپنے کھانے پینے کی تلاش میں، اپنی سواری کی تلاش میں بے یار و مددگار اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے وہ چاروں طرف تامک توڑیاں مارتا ہے، تھک ہار کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں اس کی نیند لگ جاتی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو فوراً اپنے سرہانے پر اپنی سواری کو، اپنے کھانے پینے کو کھڑا۔ میرے بھائیوں، ایسا شخص اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اگر آپ کی حالت اس طرح ہو جائے، آپ کی خوشی کا عالم کیا؟ جب موت اور زندگی آپ کے سامنے ہو، اس وقت اگر زندگی کے وسائل اللہ پاک اچانک آپ کے سامنے پیدا فرما دے تو آپ کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ اس خوشی کو کسی زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کسی قلم سے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ بندہ مارے خوشی کے کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، خوشی کے مارے اپنی ہوش کھو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ وہ شخص بھی خوش نہیں ہوتا ہوگا جس کی سواری صحرا اور بیابان میں غائب ہو گئی تھی، اچانک مل گئی۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کو دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں ہم کیوں اللہ کی طرف نہیں لوٹتے؟ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے رحیم کریم اور مہربان رب کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا عفو ہے، بڑا غفور ہے، وہ بخش دیتا ہے، دل کے رجحانات سے وہ آپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس کی طرف آؤ تو صحیح، اس کے در پر جھکو تو صحیح، اپنے دل سے اس کو یاد کرو تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ، اگر کوئی شخص کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، اللہ نے توفیق دی، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اسلام کی برکت سے، اسلام کی رحمت سے اس کی پورے گناہ معاف ہیں، چاہے وہ زنا کار رہا ہو،
وہ بدکار رہا ہو، چاہے اس نے شرک کیا ہو، چاہے اس نے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہو، چاہے اس نے دنیا کو ذلیل کیا ہو، چاہے اس نے قتل کیا ہو، دنیا کے کتنے ہی برے اعمال کیوں نہ کیے ہو، اگر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، توبہ بھی ماں قبل کے سارے گناہوں کو دھل دیتی، توبہ بھی ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتی۔ آپ توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ذر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے بندو، آپ سے خطاب کرتے، آپ سے آپ تصور کیجئے آپ کا رب آپ کو یہ مخاطب کرے، اے میرے بندے، کتنا پیار کتنی محبت، اے میرے بندے تم دن و رات گناہ کرتے، تم دن و رات گناہ کرتے ہو، اللہ جانتا ہے تم دن و رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یاد رکھو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری مغفرت سے مایوس نہیں ہونا، یاد رکھنا تم کتنے ہی گناہ کرو میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، مایوس نہیں ہونا، میری طرف آنا، میرے طرف جھکنا، مجھے یاد رکھنا اور مجھ سے توبہ کر، فاستغفرونی، اللہ پاک آپ کو آواز دیتا ہے، فاستغفرونی، میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگو، اغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم میرے پاس آتے ہو مرنے کے بعد، اگر تم میرے پاس آتے ہو مرنے کے بعد اور تم نے دنیا میں اتنے گناہ کیے، اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کو دیکھیے اور اپنی بے وفائی کو دیکھیے، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، ہم کتنے بڑے بے وفا ہیں، اللہ کا کرم نہ ہو میرے بھائیوں، غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو تو چند لمحات آپ کی زندگی آپ جی نہیں سکتے، چند لمحات آپ اپنا کھانا پینا اپنے لیے پانی تیار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہارا جو پانی زمین کے اندر جس کو تم پیتے ہو، اگر اللہ اس زمین کو پانی کو خشک کرنے کا حکم دے دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے میرے بے وفا بندو ذرا بتلاؤ تو مجھ کو کون ہے جو تمہیں پینے کا پانی لا کر دے، آسمانوں سے بارشیں بند ہو جائیں، دنیا کی ساری طاقتیں فیل ہو جائیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں برسا سکتے۔ میرے بھائیوں وہ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر ساری زمین اور آسمان کے برابر تم گناہ لے کر آتے ہو، تم شرک نہیں کرتے، تم توحید پر چلے ہوگے، تم نے شرک نہیں کیا ہوگا تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف ولا ابالی، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اسی روایت کے اندر جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث قدسی، اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے اول سے لے کر آخر تک کے انسان، تمہارے اول سے لے کر آخر تک کے انسان، جنات اول سے لے کر آخر، تمہارے جنات انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہو کر اپنے مطلب کی چیز مانگے، اپنے من کی چیز مانگے، اپنے تصورات میں جو چیز رکھ کر جو کچھ مانگے، اگر میں ان سب کو ان کے مطلب کی چیز دے دوں تو میرے بحرے، میرے خزانے میں، میری رحمت کے سمندر میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی کو غرق کرنے کے بعد نکالنے سے آتی۔ آپ تصور کریں سمندر ہے، ایک سوئی ہے، اس سمندر کے اندر سوئی کو ڈبوئیے اور اس سوئی کو نکالیے، اس سوئی کے ناکوں میں کتنا پانی لگے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں سب کو تمہارے مطلب کی چیز دے دوں، میری رحمت کے سمندر میں، میرے خزانے میں،
کے اندر سوئی کو ڈبونے سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رب کریم کی ذات ہے۔ ہم نے اپنے رب کے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، جانور نہ بنایا۔ اللہ نے انسان بنانے کے بعد تم کو اسلام کی توفیق دی، تم کو کافر نہ بنایا۔ اسلام میں آنے کے بعد بھی تم کو بدعتوں سے بچایا، خرافات سے بچایا، تم کو توحید کی دولت سے نوازا، تم کو مزاروں پر باباؤں کے پاس پیشانی کو جھکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے تم کو توحید کی دولت سے سرفراز کیا۔ پھر اللہ نے تم کو عقل دی، اللہ نے تم کو توفیق دی۔ میرے بھائیوں، یہ نعمتیں کافی ہیں اپنے رب کی قدر کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ نے آپ پر کتنا بڑا فضل کیا۔ اللہ نے آپ کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو قدم بڑھانا ہے، جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ جو لوگ گمراہیوں میں ضلالتوں میں ملوث ہیں، ان کو ہدایت کی طرف آنے میں بڑی مشقت لگتی ہے، بڑی پریشانیاں لگتی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے آپ پر فضل کیا۔ اللہ نے آپ کو شعبان کا مہینہ دیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے رمضان آپ کو عطا کی، کتنی نمازیں آپ کو عطا کی۔ اللہ نے قرآن آپ کو دیا، آپ کے گھر میں قرآن ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا۔ اس زمین پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے اس ہندوستان میں شہروں کی سڑکوں پر، روڈوں پر، گلیوں پر ذرا گھوم کر دیکھو، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ بہت سارے لوگ کوڑے دان میں اپنی زندگی کے لیے کوڑے دان کے اندر روٹیوں کے ٹکڑوں کے لیے ترستے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضل دیا ہے، آپ کو نوازا ہے، آپ کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے نوازا، آپ کو عقل سے نوازا، آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا، آپ کو اسلام سے نوازا، آپ کو اللہ نے قرآن دیا، اپنے نبی کی آخری امت میں بنایا، اور پھر آپ کی تعریف کی۔ کنتم خیر امت، اے امت میں تم کو پسند کرتا ہوں، تم بہترین امت۔ اللہ نے تمہاری تعریف، کتنے بڑے فضل کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے وہ آپ کی تعریف کرے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس کی تعریفات کا، ہم نے اس کی مہربانی کا، اس کے فضل کا، اس کو کیا حق ادا کیا، ہم نے اس کا کیا بدلہ دیا، ہم نے اس کو کتنا یاد کیا۔ آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے